خوشخبریاں ہیں جو حلال طریقے سے کماتے ہیں۔ صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص کا گزر ہوا جو رزق کے لیے بڑا بے چین تھا، رزق کمانے کے لیے متحرک تھا۔ صحابہ کرام نے جب اس کے متحرک پن کو دیکھا، اس کی بے قراری کو دیکھا، اس کی بے چینی کو دیکھا، یہ رزق حلال کمانے کے لیے کتنا بے قرار ہے، صبح سویرے اپنے گھر سے گھر نکل رہا ہے تاکہ بازار جائے، کچھ محنت کرے، مشقت کرے، اپنے اور اپنے اہل و عیال کا گزارا کرے۔ لہذا اس کی جب بے قراری کو دیکھا، اس کی چستی کو دیکھا، تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اس بندے کی یہ بے قراری، یہ بے چینی کاش اگر اسلام کی خاطر ہوتی، مذہب اسلام کی خاطر ہوتی، اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے ہوتا، جہاد کے لیے اسی قدر اگر بے قرار رہتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ سنو، وہ انسان جس کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو، اگر اس کا بے قرار رہنا، مال و دولت کو کمانے کے لیے بے چین ہو کر اپنے گھر سے نکلنا، حلال طریقے سے کمانے کے لیے اگر نکل رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کا گزارا اچھی طرح سے کر سکے، مستقبل میں اس کے کسی طرح کی کوئی پریشانی اگر آئے تو اپنے حلال ذریعے سے کمائی ہوئی دولت کے اس کا سامنا کر سکے اور اپنے بچوں کو بہترین دور سے تربیت دے سکے، اس کی حلال کی کمائی کمانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ برے وقت میں پڑوسیوں کا مددگار بن سکے، تو اے میرے صحابہ سن لو، اس شخص کا محنت کے لیے نکلنا ایسا ہی ہے جیسا کہ تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلنے والے کی طرح ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا مقام مجاہد کی طرح بیان فرمایا ہے، وہ شخص جو سر پر کفن باندھ کر میدان جنگ میں دشمنوں کے لیے نکل پڑتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنے جسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اہل و عیال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، مذہب اسلام کی سربلندی کی خاطر، اسلام کی رکھوالی کی خاطر جو انسان اپنے گھروں سے نکل پڑتا ہے تاکہ اسلام کو گویا اونچا کیا جا سکے، اس مجاہد کا جو اجر ہے سرور کائنات فرماتے ہیں وہ اجر و انعام رب تبارک و تعالی ہر اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو حلال طریقے سے دولت کمانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتا ہے، اور اس کا مقصد بس یہی ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میری اہل و عیال کو کوئی مشکل میں نہ آئے، میں اپنے اس دولت کے ذریعے سے پڑوسیوں کی مدد کر سکوں۔ انسان اگر اس نیت کے تحت حلال کمائی میں مشغول رہتا ہے تو اس کا حلال کمائی میں مشغول رہنا ایسا ہی ہے جیسا اللہ کی راہ میں گھوڑا لے کر مجاہد کی طرح نکلنے والے کی طرح اللہ اسے بھی اجر و انعام عطا فرما رہا۔